والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری یعنی میں محمد کی تابعداری کرو. یحببکم اللہ، جو میری تابعداری کرے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. پورے اسلام کی عمارت اسی پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرعی معاملات میں اطاعت کی جائے. بزرگان دین نے اس لیے سنت کے دو حصے بنائے ہیں، ایک سنت زائدہ سنت الزوائد اور ایک سنت وہ سنت جس کو شریعت کہا جاتا ہے، سنت وہ جس کی اطاعت لازمی. تو شریعت کے معاملے میں تمام باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے. اس چیز میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ باتیں ایسی سامنے آئیں کہ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا گیا. ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا اور فرمایا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتاب لا تضلوا بعدہ، میرے پاس کتاب لاؤ، میں آپ کو ایسی چیز لکھ کے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوں گے. اس بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے وہ چیز نہ لکھی، آخری دم تک نہ لکھی. اس واقعے کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ جو ویسے ہی صحابہ کرام کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت کی بنیاد پر
بڑا نشانہ بنایا، اس پر بڑی تنقید کی، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ اس کو کفر تک پہنچایا۔ اب ہم اسی قصے کی جو روایتیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہیں، واقعتاً حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کے سامنے آنے کے بعد با انصاف بندہ حقیقت پر رہے گا، اور جو بے انصاف ہوگا اس کو حقیقت کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہوگی، بے انصاف ہے ہی بے انصاف۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اور کس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ واقع کرتاس کی بخاری شریف جلد 1 صفحہ 22 پر، اور صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 53 پر ایک روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما اشتد بنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی شدت ہوئی۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت ابن عباس۔ تکلیف کی شدت ہوئی تو فرمایا کہ مجھے کتاب مانا کاغذ دے دو کہ میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوں گے۔ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی شدت ہے۔ وہی الفاظ کہے جو پہلے حضرت ابن عباس نے کہے تھے۔ وَإِنْتَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو شریعت کے بیان کرنے میں کافی ہے۔ فاختلفوا، اختلاف ہوا۔ اختلاف کا مطلب کیا تھا کہ بعض نے کہا کہ لاؤ، بعض یہی کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف ہے، کتاب اللہ میں سارا دین موجود ہے۔ وَكَثَرَ اللَّغْطُ، آپس میں باتیں زیادہ ہو گئی۔ قوموا عنی، نبی علیہ السلام نے سب کے لیے کہا کہ بس اٹھو۔ وَلَا يَنبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ، میرے سامنے تم کو اس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کرنا مناسب نہیں تھا۔ فخرج ابن عباس یقول ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی۔ تو ابن عباس نکلے اور کہا کہ ہائے، تحقیق بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے میں حائل ہو گئے، یعنی آپ علیہ السلام نے وہ بات نہ لکھی، یہ بڑی مصیبت ہے۔ ایک روایت یہ۔ دوسری روایت ہے جو صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 429 پر، اور صحیح مسلم میں جلد 2 صفحہ 53 نمبر ہے۔ اس میں عن ابن عباس انہ قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی خضب دمع الحسبا، روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گرے۔ فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی خمیس والے دن۔ فقال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا، کتاب دے دو، میں آپ کو ایسی چیز لکھ کے دے دوں جو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ فتنازعوا، پھر راوی مختصر کرتا ہے تو وہی اختلاف ہوا، بعض نے کہا لاؤ، بعض نے کہا نہیں۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، جب راوی کہتا ہے کہ نبی کے سامنے اس طرح تنازع صحیح نہیں تھا۔ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ لانے والوں کی سوچ یہ تھی، کہہ رہے تھے کیا آپ علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجر کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ۔ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دو ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ۔
جب یہ بات وہ آپس میں کر رہے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ رہے تھے، قال دعونی، آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، بس وہ حال جس پر میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ وَأَوْصَىٰ عِندَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، پھر 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب وأجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم ونسیت الثالثۃ۔ راوی کہتا ہے 3 میں سے تو یہ فرمائی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور جو باہر کے وفد آتے ہیں ان کو وہ تحائف دینا جس طرح میں دیتا تھا۔ ونسیت الثالثۃ، راوی کہتا ہے تیسری بات میرے سے بھول گئی۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو یعقوب بن محمد سألت المغیرہ بن عبد الرحمن عن جزیرۃ العرب وقال مکہ والمدینہ والیمامۃ والیمین، یہ جزیرہ عرب ہے۔ دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھو کہ کیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پوچھو، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کیا آپ چھوڑ رہے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر تو جو چیز لکھوانا چاہتے ہیں لکھواؤ، اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر اس تکلیف میں لکھوانے کی بات کو چھوڑ دو، یہ بات۔ پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، چھوڑ دو مجھے، جس حال پر میں ہوں اسی پر، جس حال میں ہوں اس حال میں مجھے چھوڑ دو۔ انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، وہ بہتر ہے جس میں ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس پر غور کرو کہ وہ کون سا حال تھا جس میں آپ تھے اور بلانے والے کون تھے، الفاظ سے بات واضح ہوتی ہے۔ ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو، کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام تکلیف میں ہیں، سمجھا، اور آپ علیہ السلام کو اس تکلیف میں لکھوانے کی تکلیف نہ دے، چھوڑ دو۔ دوسرا طبقہ کہہ رہا تھا کہ کتاب لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کہ لکھوا دو۔ آپ علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، چھوڑ دو مجھے، بس وہ جس حال پر میں ہوں وہ حال اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو بلانے والے کون تھے، لکھوانے والے یا نہ لکھوانے والے؟ زور سے، بلانے والے۔ اور آپ علیہ السلام کس حال پر تھے، لکھ رہے تھے یا بغیر لکھے کے حال میں تھے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، جس حال میں وہ اس سے بہتر ہے۔ تو کیا مانا ہوا، لکھنے سے نہ لکھنا یہ خود فرمایا، لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے۔ پھر وصیت فرمائی 3 چیزوں کی۔ تیسری روایت میں ہے جو صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 449 اور صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 53 پر ہے، کہ اس میں ہے کہ ابن عباس نے کہا یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بقا حتی بل دمہ الحصا، قلت یا ابا عباس وما یوم خمیس قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی سختی ہوئی۔ فقال ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، پھر فرمایا مجھے کوئی کرہی پھٹی لے کر دے دو کہ میں آپ کو لکھ کر دے دوں ایسی چیز جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ فتنازعوا، پھر آپس میں اختلاف ہوا، ولا ينبغي عند نبی تنازع، نبی کے سامنے تنازع مناسب نہیں تھا۔ فقالوا ما لہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو کیا ہو رہا ہے کہ یہ فرما رہے، کیا ہو رہا ہے؟ احجر استفہموہ،
کیا آپ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ سے پوچھ لیں۔ جو صحابہ کرام کے خلاف، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اعتراض بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حجر کی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جا بول رہے ہیں، تکلیف کی وجہ سے بے جا بول رہے ہیں۔ بے جا بولنا نبی کے لیے کہا؟ حالانکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ بے جا بول رہے ہیں، بے جا بولنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں حجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ استفہموہ، آپ علیہ السلام سے پوچھ لو۔ تو کوئی بھی انصاف والا بندہ اس جملے کو اگر سمجھے، استفہموہ کہ آپ حضرت سے پوچھ لو کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بے جا بولنے والے سے پوچھا جاتا ہے۔ جب یقین ہو کہ یہ بے جا بول رہا ہے تو پھر اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ استفہمو والے لفظ نے مخالفین کے اعتراض کو ختم کر دیا کہ بے جا بول رہے ہیں اس لیے نہ لکھواؤ۔ پوچھ لو، استفہموہ، آقا سے پوچھ لو کہ کیا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ یعنی صورت ہے کہ آپ بس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا وقت آ گیا ہے، تو پھر جو فرماتے ہیں لکھوا دو، ورنہ تکلیف کی وجہ سے نہ لکھوا دو۔ بات یہ تھی۔ تو فقال، آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے، آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ واقعاً آقا کیا صورتحال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرونی الذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، چھوڑ دو مجھے اس حال پر جس میں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ وہ حال کون سا تھا؟ نہ لکھوانے والا، یعنی نہ لکھوانا لکھوانے سے بہتر ہے۔ اس روایت میں بھی یہ بات آئی کہ ضرونی الذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی لکھوانے والے بلا رہے ہیں کہ لکھواؤ، اس سے یہ بہتر ہے کہ جس پر میں ہوں۔ فامرہم بثلاث، پھر 3 چیزوں کا حکم کیا۔ تو یہ بیجا بول رہے تھے، پوچھنے پر کیا فرمایا کہ چھوڑ دو، بس لکھنے کو چھوڑ دو۔ پھر زبانی بات بتائی 3 چیزوں کی۔ وقال خرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنہ مما کنت اجیزہم وثالثت اما ان سکت عنہا و اما ان قالا فنسیتها۔ راوی کہتا ہے تیسری یا تو نہ پتہ یا میرے سے بھول گئی۔ قال سفیان ھذا من قول سلیمان، یہ کہنا کہ میں بھول گیا یہ سلیمان جو راوی ہے اس کا قول ہے۔ چوتھی روایت میں ہے صحیح بخاری میں جلد 2 صفحہ 638 کہ اس میں ہے کہ ابن عباس نے وہی بات کی کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ۔ ابن عباس کی ہر روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف تھی، لیکن مخالف یہ جملہ بھی حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس نے کہا سخت تکلیف، اس لیے بیجا بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ بول کر اس طرح کر۔ ابن عباس ہر روایت میں یہی کہتا ہے کہ سخت تکلیف تھی۔ فقال اتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع۔ راوی کہتا ہے پھر آپس میں وہی بات ہوئی، بعض نے کہا لاؤ، بعض نے کہا نہ۔ تو نبی کے سامنے جو اس طرح کا تھوڑا بہت اختلاف ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فقال ما شانہ، انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی کیا صورت حال ہے؟ احجر استفہموہ، کیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پوچھ لو۔ فذهبوا ان يردون عنہ، پھر وہ شروع ہوئے آپ سے پوچھنا، یعنی انہوں نے یہی بات سمجھی کہ واقعتاً یہ کہنے والے صحیح کہہ رہے ہیں، اگر
پوچھ لو، جانے کی صورت ہے تو لکھواؤ، اگر نہ تو تکلیف کی وجہ سے نہ لکھوانا بہتر ہے، بعد میں جو ہوگا فرمائیں گے لکھوائیں گے۔ فقال دعونی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، پھر اسی روایت میں بھی یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے اس حال پر جس پر میں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، تو آپ علیہ السلام نے 3 وصیتیں فرمائیں، وہی جو پیچھے ذکر ہو گئے، اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگے، پوچھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس چھوڑ دو، لکھوانے سے نہ لکھوانا بہتر ہے۔ اور 5ویں روایت ہے جو صحیح بخاری میں جلد 2 صفحہ 629 پر ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ابن عباس نے کہا قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت رجال، نبی علیہ السلام جو تکلیف تھی، صحابہ کرام حاضر ہوئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، قال بعض نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب الوجہ، کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف کی سختی ہے، وَإِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا کتاب اللہ، تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، وہ کافی ہے، یعنی اس میں دین مکمل بیان ہو چکا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ چند مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ سنائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے نعمت پوری کر دی، تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ قرآن کی بات جو کر رہے تھے اس وجہ سے کہ قرآن میں آپ علیہ السلام نے خود آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کچھ لکھوائیں گے بھی تو ظاہر ہے اسی سے لکھوائیں گے کہ جو قرآن میں ہی بات ہوگی اسی میں سے کچھ لکھوائیں، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اب دین ناقص نہیں تھا کہ اب کامل ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی آپ علیہ السلام نے خود فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا ذہن میں باتیں لکھوانے کی تو وہ یہیں سے لکھوائیں گے جو قرآن میں ہوگی، باقی باہر کی بات کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ دین جو مکمل ہو چکا ہے۔ تو ہدایت کے مکمل بتانے والی بات قرآن میں مکمل ہو چکی ہے، گمراہی سے بچانے والا پورا پروگرام اللہ پاک نے نازل کر کے بتا دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، فاختلف اہل البیت، تو اہل بیت میں کچھ اختلاف ہوا، اختلاف وہی ومنہم من یقول، فاختصموا، تو آپس میں اختلاف ہوا، فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، ان میں سے بعض یہ کہہ رہے تھے کہ قریب کر دو کتاب کو تاکہ آپ لکھیں، بعد میں اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو۔ ومنہم من یقول غیر ذالک، ان میں سے بعض ومنہم من یقول غیر ذالک، دوسرا کوئی کہہ رہا تھا، فلما اکثر اللغو والاختلاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، قال عبید اللہ فقان یقول ابن عباس ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لہم، تو آپ علیہ السلام کو لکھوانے نہیں دیا گیا، یہ بڑی مصیبت تھی، ابن عباس کا قول ہے، ذالک الکتاب لاختلافہم ولغتہم، آپ کے اختلاف کی وجہ سے آپ نہ لکھ سکے، یہ بڑی مصیبت تھی۔ اور 6 روایت میں جو صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 846 پر ہے، اور مسلم میں جلد 2 صفحہ 53 پر ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، ان میں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ آپ کتاب دے دو میں لکھوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، حضرت عمر نے کہا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ وعندکم القرآن حسبنا، کتاب کافی ہے، کتاب اللہ۔ فاختلف اہل البیت فاقتسموا، منہم من یقول قربوا یکتب لکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تضلوا بعدہ، ان میں سے بعض یہ کہہ رہے تھے کہ قریب کر دو تاکہ لکھیں پھر بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، اور ان میں سے بعض وہ کہہ رہے تھے جو حضرت عمر کہہ رہے تھے۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو۔ اس میں بھی وہی بات ہے جو بخاری کے پہلے روایت مسلم میں تھی۔ ساتویں روایت جو ہے وہ ابن عباس سے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ ان ابن عباس نے قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی البیت رجال فیہم عمر بن خطاب قال ہلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غلب الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ۔ واختلف اہل البیت واختصموا فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ ومنہم من یقول ما قال عمر فلما اکثر اللغط والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قوموا انی۔ اس میں بھی آخر بات تک یہی ہے۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1095۔ آٹھویں روایت میں ہے کہ سألت، راوی کہتا ہے سألت عبداللہ بن اوفا هل اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا، قلت فلم کتب علی المسلمین الوصیت، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وصیت کی تھی؟ تو عبداللہ بن اوفا نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر مسلمانوں پر وصیت کیوں مقرر کی گئی ہے؟ قرآن مقدس میں ہے نا وصیت۔ تو او فلم امروا بالوصیت، پھر مسلمانوں کو کیوں وصیت کی گئی ہے؟ قال اوصى بکتاب اللہ تعالی، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت کی تھی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ وصیت کی تھی کتاب اللہ کو، یعنی وصیت آپ علیہ السلام کی جو تھی 3 وصیتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو، دوسری یہ کہ جو وفد آتے تھے میں ان کو دیتا تھا اسی طرح تم بھی دینا، اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھیں اور پہلے معترض کا اعتراض سمجھیں۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا فرض ہے، اور اللہ کا رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے کاغذ قلم مانگا تو حضرت عمر نے رکاوٹ ڈالی کہ کتاب نہ قریب کرو، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں اور بے جا بول رہے ہیں، تمہارے ہاں کتاب اللہ کافی ہے۔ تو اختلاف ہوا، اختلاف ہونے کے بعد کوئی چیز نہ لکھی گئی، ایسی چیز تھی جو آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوں گے۔ پھر ایسا معاملہ، ایک تو رسول کی بات، دوسری بات بھی وہی جو گمراہی سے بچانے والی، وہ لکھنے نہیں دی گئی اور رکاوٹ حضرت عمر بنا، اور لوگوں کو حسبنا کتاب اللہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارے پاس کتاب کافی ہے، چھوڑ دو، بس نہ لکھواؤ رسول سے۔ اور حضرت عمر نے یہ کام کر کے نبی کی نافرمانی کی، بلکہ صرف نبی کی نہیں، وحی الہی کی نافرمانی کی، صرف وحی الہی کی نافرمانی تک محدود نہیں،
یہ پوری امت کے بارے میں ایک بھلائی کی چیز مل رہی تھی، اس سے رکاوٹ بنا، گمراہی اس کو ختم ہونے والی چیز مل رہی تھی، اس کے لیے رکاوٹ بنا۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھو تو وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں حضرت عمر کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ سوال سمجھا؟ سوال کو سمجھو۔ اس پر وہ نمک مرچ ملا کر اچھی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی یہ کیا ہو، سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھو کہ یہ سارے اعتراض اگر بجا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے، اور وہ چیز لکھوانا چاہتے تھے جو ہدایت والی تھی، گمراہی سے بچانے والی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض تھی، اور اس کی مخالفت وحی الہی کی مخالفت تھی اور گمراہی کا سبب تھا، اور پوری امت کو ہدایت سے محروم کرنے کا عمل تھا۔ سمجھا؟ اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں بقول اس معترض کے کہ یہ سارا اس طرح ہوا، تو سوال ہوگا کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ حسبنا کتاب اللہ، تمہارے یہاں کتاب کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور حضرت عمر رکاوٹ بنا، تو اس پر سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم لانے کے لیے فرمایا کس کو؟ صرف حضرت عمر کو فرمایا یا سب کو فرمایا؟ اتونی جمع کا صیغہ ہے، سب کو فرمایا نا۔ تو حضرت عمر نے اگر یہ کہا تو کسی دوسرے نے کتاب قلم کاغذ لایا؟ ہاں بھائی، فرمایا تو سب کو فرمایا نا، لایا تو کسی نے بھی۔ تو اگر اس کا کہنا جرم ہے تو کسی نے بھی نہیں لایا وہ جرم نہیں ہے، تو اس جرم میں صرف حضرت عمر فاروق کو کیوں الزام لگایا جاتا ہے، سب پر کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ کسی نے بھی نہیں لایا؟ تو سارے ایک جیسے ہوئے نا۔ ہاں بھائی، سارے ایک جیسے ہوئے نا۔ اگر استاد شاگردوں کو کہے بھائی پانی لاؤ، اور ایک شاگرد ان میں سے کہے بھائی استاد کو ابھی پانی نہ دے دو، ابھی اس نے فلاں چیز کھائی ہے تو زکام نہ ہو جائے، دوسرا بھی کوئی پانی نہ لائے، تو اگر یہ پانی نہ لانا جرم ہے تو سب کا ہے یا اس ایک کا ہے؟ جرم تو سب کا ہوگا نا، کہ انہوں نے اس دوسرے کی بات مانی، استاد کی نہیں مانی۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر کاغذ قلم کے بارے میں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، آپ علیہ السلام پر تکلیف ہے نہ لاؤ، تو لایا تو کسی نے بھی نہیں، اگر اس کا یہ کہنا جرم ہے تو رسول پاک کی بات تو سب کے لیے تھی، سب کو حکم تھا، ائتونی بکتاب، کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ لاؤ کہ میں لکھ کے دے دوں، تو فرمایا تو سب کو نا۔ انصاف والا تو سب پر بات چھوڑے گا نا، کہ کسی نے بھی نہیں لایا تو صرف ایک کا جرم کیوں؟ ایک شیعہ سے اس طرح بات ہو رہی تھی تو نفس سے یہی بات کی، حضرت عمر نے جو فرمایا کہ نہ لاؤ، دوسروں نے لایا بھی نہیں تو کیوں؟ حضرت عمر نے روکا نا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت عمر نے غلط کیا نا، تو دوسروں نے نبی کا فرمان نہ مانا، انہوں نے دو قول سنے نا، ایک نبی کا فرمان سنا کہ لاؤ، دوسرا حضرت عمر کا کہ تکلیف ہے چھوڑ دو، تو انہوں نے کس کی مانی؟ انہوں نے حضرت عمر کی مانی، تو ان پر کچھ بھی جرم نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر حضرت عمر رکاوٹ بنے تو لایا کسی نے بھی نہیں، رسول کا فرمان تو کسی نے بھی پورا نہیں کیا، اگر حضرت عمر فاروق کا یہ جرم ہے تو سب کا ہے، انصاف یہ کہتا ہے۔ انہوں نے دو قول سنے نا، ایک اللہ کے رسول کا، ایک حضرت عمر کا، اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانا، حضرت عمر کا مانا، تو وہ کیوں نہیں ہے مجرم؟
ایک بات یہ. دوسری بات یہ جو فرمایا کہ ایتونی بکتابن، کاغذ قلم لاؤ، تو کاغذ قلم لانے والا ذمہ کس پر ٹھہرتا ہے؟ جو گھر والے تھے یا باہر والے تھے؟ اور اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی ہر کوئی نہیں جانتا تھا. لکھنا پڑھنا بھی ہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر ایک کے پاس کاغذ قلم ہو. لکھنا پڑھنا کوئی جانتا تھا، اور وہ کاغذ قلم لائیں تو کہاں سے لائیں؟ گھر میں ہو تو لائیں نا. دکان بھی نہیں دی کہ ادھر جا کے کاغذ قلم بیچتے تھے تو وہاں سے لائیں، گھر سے لائیں نا. اور حضرت علی المرتضیٰ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اسکول کالج تھے ہی نہیں. کوئی شوق سے ایک دوسرے سے کوئی لکھتا پڑھتا، لکھنا پڑھنا جانتا تو جانتا، ورنہ بس. حضرت علی المرتضیٰ لکھنا بھی جانتے تھے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا تو وہ لکھنے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ تھے. اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کا کام اللہ کے رسول کا یہ کرتے تھے نا گھر میں، تو لانا تو اس کا کام تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لانا تو اس کے ذمہ تھا، لیکن اس نے بھی لایا تو اس کا کوئی جرم نہیں. بس حضرت عمر نے یہ کیوں کہا؟ تو اگر حضرت عمر کا یہ جرم ہے تو اس کے کہنے کو، عمل کو پورا کرنے والے اور نبی کی بات نہ ماننے والے سب ایک جیسے مجرم ہو جائیں گے. میں نے اس کو کہا کہ تم دوسروں کو بھی مجرم سمجھتے ہو لیکن کہتے نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کسی نے بھی کاغذ قلم نہیں لایا، آپس میں اختلاف کیا، لایا کسی نے نہیں. کہنے والے کہہ رہے تھے قربو، قریب کرو، لیکن لایا کسی نے بھی نہیں. لاؤ قریب کرو، لایا کسی نے بھی، دیا کسی نے بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ تو تمہاری نظر میں مجرم سارے ہیں لیکن دوسروں کو کہتے نہیں ہو. حضرت عمر سے دشمنی ہے، اس لیے اس دشمنی کو ظاہر کرتے ہو، بس، اور کوئی بات نہیں. پھر اگلی بات کہ بات ایسی تھی جو اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ لکھواؤ کے. معترض کہتا ہے کہ اللہ کا نبی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا دین کی، تو یہ بھی وحی الہی تھی. حضرت عمر نے وحی الہی کی مخالفت کی. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وحی الہی تھی تو وحی کس کے اوپر آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ لکھوانے کا عمل کروانا ذمہ کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پھر نہیں لکھوایا، یہ خمیس کا ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں موجود، خمیس، یوم الخمیس. تو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، تو 5 دن آپ زندہ تھے اور افاقہ بھی بالکل ہو گیا تھا، پھر بھی نہیں لکھوایا. تو اللہ کے وحی کو اللہ کے نبی نے پورا کیا. دین پہنچانا اللہ کے نبی کا ذمہ تھا یا حضرت عمر کا؟ تو اللہ کے وحی کا حکم اللہ نے، نبی نے بھی پورا نہ کیا. تو تمہاری نظر میں اللہ کا رسول بھی مجرم ہے، بتاتے نہیں ہو. اگر کسی میں جرم کو دیکھا جائے اور حقیقت کو واضح کیا جائے تو تم ان کو بھی، آقا کو بھی آپ مجرم ہی کہتے ہو. حضرت عمر کے کہنے پر اس وقت تو نہیں لکھوایا، بعد میں بھی نہیں لکھوایا. کیوں نہیں لکھوایا؟ اور ان کی سوچ میں، بد سوچ میں یہی بات ہے کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. حضرت علی کی خلافت وہ اللہ کا حکم تھا لیکن نہیں لکھوایا. تو اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لکھوانے کا کہ آپ علیہ وسلم لکھوایا تھا. تو اب تمہارا غصہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہے کہ اللہ نے حکم بھی کیا لکھواؤ، پھر بھی 5 دن تک نہیں لکھوایا. تو تمہاری سوچ میں سارے اہل بیت بھی مجرم ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، وہ بھی تمہاری نظر میں مجرم ہے لیکن بتاتے نہیں. چوتھی بات، ایک بات کہ حضرت عمر مجرم ہے تو اہل بیت بھی مجرم. بات سمجھ میں؟
دوسری بات کہ لکھوانے کے لیے کاغذ قلم لانا کس کا ذمہ تھا؟ اہل بیت کا، انہوں نے نہیں لایا تو وہ بھی مجرم۔ تیسری بات کہ اللہ کے وحی کو اللہ کے نبی نے نہیں پہنچایا تو وہ بھی تمہاری نظر میں مجرم ہے۔ چوتھی بات کہ اللہ کے نبی نے امت کو گمراہی میں چھوڑ دیا، کیونکہ بات ایسی تھی کہ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، ایسی بات لکھواؤں جس کے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ بعد میں لکھوائی نہیں تو گمراہی میں امت کو چھوڑ گئے نا۔ تمہاری سوچ میں اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا اور امت کو گمراہی میں چھوڑ گئے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی کی، دوسرا امت کے ساتھ دشمنی کی کہ ان کو ہدایت کی بات نہ بتائی، نہ لکھوائی، جو لکھوانا چاہتے تھے نہیں لکھوایا، رکاوٹ حضرت عمر بنا۔ یہ سارے ہی تمہاری نظر میں مجرم ہوں گے۔ پانچویں بات کہ اب دین مکمل ہے، اس نے کہا کہ دین مکمل ہے۔ نہیں، دین کیسے مکمل ہے جبکہ گمراہی سے بچانے والی چیز آپ علیہ السلام نے جو لکھوانا چاہتے تھے نہیں لکھوائی، وہ بھی دین کی بات تھی نا۔ جب دین کی بات، ہدایت والی بات، گمراہی سے بچانے والی بات آپ علیہ السلام نے نہیں لکھوائی تو دین کیسے مکمل ہوا؟ تمہاری نظر میں دین بھی نامکمل ہے، کہنا نہ قرآن میں دین مکمل ہے۔ قرآن میں دین میں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کہاں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم پڑھا، تو میں نے کہا یہ اس لکھوانے سے پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں؟ جو لکھوانا چاہتے تھے اس موقع سے پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں؟ کہا وہ تو پہلے نازل ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع۔ اچھا، تو بھی کہتا ہے کہ نہ لکھوانے کے باوجود بھی دین مکمل ہے، یہ دین مکمل کس نے بتایا؟ قرآن نے نہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ قرآن میں دین مکمل ہے، اگر کوئی چیز لکھوائیں گے تو یہی سے لکھوائیں گے، قرآن میں ویسے بھی موجود ہوگی۔ تو حضرت عمر نے بھی جو یہ کہا دین مکمل ہے، آپ اگر نہ لکھوائیں پھر بھی کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اس نے غلط کیا۔ تم بھی تو وہی بات کر رہے کہ نہ لکھوانے کے بعد بھی دین مکمل ہے، کیونکہ قرآن میں دین مکمل ہے۔ تو آج یہ سمجھ رہا ہے، حضرت عمر اسی وقت سمجھ رہا تھا دین مکمل ہے، آپ اسی میں سے کچھ لکھوائیں گے، دوسری بات ہے۔ جو تم اعتراض کرتے ہو اس میں حضرت عمر کو مجرم کر کے اہل بیت کو بھی مجرم کہتے ہو، سب لکھوان، کسی نے بھی نہیں لکھوایا۔ اور خود حضرت ابن عباس جو خود روایت کرتا ہے اس نے بھی نہیں لایا، یہ کیوں؟ یہ بھی دوسروں کو تو حضرت بتاتے ہیں لیکن خود نہیں لایا، یہ بڑی مصیبت ہوئی، لکھنے نہیں ہے۔ تو لاتا تو لکھتے نا، چھوٹا بھی تھا، گھر کا بھی تھا، یہ سب سے چھوٹے بھی تھے، گھر کا بھی تھا، اس کو لانا تھا نا، یہ بھی دیکھتا رہا، پھر بتانے پہ آیا۔ بس اس حقیقت کو سامنے رکھو تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر اس واقعے کی وجہ سے نہ لکھوانے کی رکاوٹ بننے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق پر سوال بنتا ہے، اعتراض بنتا ہے، تو سمجھو کہ یہ صرف حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہے، یہ تمام اہل بیت پر بھی اعتراض ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا الزام دوسرے سب پر ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی امت کو ہدایت کی بات نہیں بتائی، گمراہی میں چھوڑ دیا، آپ پر بھی الزام ہے، اور اسلام بھی نامکمل ہے، اسلام بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہے تو نتیجہ یہ ہے، ورنہ بات وہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سوچ سے کچھ لکھوانا چاہا کہ جو چیزیں قرآن میں ہوں گی ان میں سے کچھ لکھوائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس طرح کہا اور سنا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں تکلیف ہے، خوش ہو، اگر ہم سے چھوڑ جدا ہو کر جا رہے ہیں تو پھر لکھواؤ، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تکلیف میں تکلیف نہ دے دو۔ آپ علیہ السلام نے بھی سمجھا کہ جاننے والی کیفیت آپ علیہ السلام نے موصوف نہیں کی، اس لیے خود فرمایا ذرونی
انا ذرونی الذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، مجھے چھوڑ دو جس حال پر ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو یہ حال آپ علیہ السلام کا لکھوا رہے تھے یا بغیر لکھنے والے تک تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس حال میں چھوڑو جس میں ہوں، یہ بہتر ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ لکھوانے سے نہ لکھوانا بہتر ہے، خود فرمایا نا۔ ہاں بھائی، اس پر کسی کی نظر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان، نہ لکھوانے سے لکھوانا بہتر ہے۔ اگر تمہاری نظر میں صرف حضرت عمر مجرم ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموا انی، اٹھو سب کو کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا انی، اٹھو میرے سے، ساروں کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پھر جو رکاوٹ ہے ان کو اٹھائیں نا، جو لکھوا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ لکھوانے والے کہہ رہے تھے کہ لکھواؤ، قوموا انی، اٹھو، تاکہ لکھوانے کی بات ہی نہ ہو نا، یہ فرمایا نا۔ اس حال میں بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، تو بلا رہے تھے لکھوانے والے، یہ سارے اٹھ جائیں تاکہ لکھوانے کی بات ہی ختم ہو جائے، اس لیے سب کو اٹھایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے یہ فرمایا کہ لکھ کے دے دو، لیکن جب یہ صورت دیکھی کہ ان کی دین پر اتنی نظر ہے کہ قرآن میں دین مکمل ہے، فوراً کہا حسبنا کتاب اللہ میں بات موجود، ہر دین موجود ہے مکمل، اگر آپ ہم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر تو لکھواؤ، اگر نہیں تو اس تکلیف میں تکلیف نہ دے دو۔ آقا کو بھی یہ بات اچھی لگی، اس لیے فرمایا چھوڑ دو، جس حال میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو۔ پھر خود ہی وہ اجتہادی بات کو بدل کر نہ لکھوانے کو ترجیح دے دی خود آپ علیہ السلام نے۔ ایک وحی الہی نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارادے سے فرمایا، پھر اپنا ارادے سے ہی فرمایا کہ نہ لکھنا بہتر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دین بھی کیا ہے؟ مکمل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دین مکمل ہے۔ جو زبانی وصیت کرنی تھی وہ 3 وصیت کی کہ اوصا بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ کتاب اللہ کی وصیت بھی فرمائی، اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وصیت بھی فرمائی، اور وفود آتے تھے ان کو جو تحائف دیا جاتا تھا ان کی وصیت بھی فرمائی۔ لکھوانے کے بجائے زبانی بات بتائی، لکھوانا نہ لکھوانا برابر ہو گیا۔ تو مسلمانوں کی نظر میں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ نبی کو تکلیف ہے، تکلیف میں تکلیف نہ دے دو، کتاب اللہ میں قرآن مقدس میں دین مکمل ہے، ہدایت مکمل ہو چکی ہے، اس حضرت عمر کا کہنا بھی صحیح تھا مسلمانوں کے نزدیک، اس کا یہ کہنا بھی صحیح۔ اور جنہوں نے نہیں لائی، کاغذ کتاب نہیں لائے آپ کو دیے، ان کا بھی کوئی جرم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نہیں تھی، اس لیے وحی کی مخالفت بھی کسی نے نہیں کی، نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ حضرت عمر نے کی، نہ دوسروں نے کی جنہوں نے کاغذ قلم نہ دیا۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کے نبی نے دین مکمل پہنچایا، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کا اس میں کوئی جرم ہے، نہ اہل بیت کا جرم ہے، نہ حضرت عمر کا جرم ہے، اور نہ ہی دین نامکمل ہے، اور نہ ہی دین کی وہ چیز رہ گئی جو گمراہی کے بچانے والی تھی، وہ ساری کی سارے آپ علیہ السلام نے پہنچائی۔ مسلمانوں کے نزدیک سارے کے سارے صاف ہیں، اور شیعوں کے نزدیک سمجھو کہ یہ سارے مجرم ہیں، نعوذ باللہ، دین بھی نامکمل ہے۔ اگر اعتراض کو کھولتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ لہذا مسلمان اپنے طور پر بالکل حق بجانب ہیں، اعتراض کرنے والا یہ سب پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اپنا دین خراب کرتا ہے۔ دین میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو گہری سوچ سے دیکھا جائے تو بات یہی ہے کہ کسی کا بھی جرم نہیں، دین مکمل ہے، کسی پر اعتراض نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر بات ہے کہنا ماننے نہ ماننے کی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شادی کروائی تھی، تو اس نے عرض کیا کہ ہم میاں بیوی آپس میں ہماری نہیں بنتی، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ساری باتیں عرض کی کہ اس طرح انبنت ہے، ہمارا معاملہ نہیں بن رہا، کافی دن ہے، یہ وہ سارے عذر اس نے پیش کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کو روک کے رکھ۔ اس طرح ہے قرآن میں، اور یہ روایت بھی نہیں ہے، آیت کریمہ ہے، اس طرح ہے۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈر، بیوی کو روک کے رکھ۔ روک کے رکھ مانا طلاق دے، کیا ہے؟ وہ طلاق دینے کی تو بات کر رہا تھا، روک کے رکھ مانا طلاق نہ دینا۔ اور تاکید کتنی فرمائی کہ واتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ بڑی تاکید ہے کہ نہیں؟ تو اس نے بیوی کو روک کے رکھا یا طلاق دے دی؟ تو بات مانی نہ مانی؟ نا اللہ کے نبی کی نہ مانی، اللہ کے نبی کی نہ مانی نا۔ ہاں بھائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی، کافر ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے میری بات نہیں مانی، کافر ہو گیا۔ بھلا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کہا کہ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، کافر ہو گیا؟ بھلا آج تک کسی معتبر مولوی نے کہا ہے؟ بھلا غیر معتبر نے بھی کہا؟ کیوں؟ بات تو اس نے بھی پوری نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو بھی دیکھتے تھے، کال کو بھی دیکھتے تھے، فعل کو بھی دیکھتے تھے، تو قول کو بھی دیکھتے تھے، انداز کو بھی دیکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بطور مشورہ کے، آپ کا حکم کا انداز جدا ہے اور مشورے کا انداز جدا ہے، اور تھا تو امر لیکن انداز امر والا نہیں تھا، تو صحابہ نے سمجھا کہ یہ بطور مشورہ کے تھے، بات نہ مانی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ تو اس میں بھی صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا، پھر دوبارہ پوچھنے کے لیے عرض کیا کہ اگر آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں تو پھر تو لکھوائیں، اس لیے پوچھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ضرونی، چھوڑ دو مجھے، جس حال میں میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس طرح تم مجھے بلا رہے ہو، الذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھنے کو چھوڑ دیا، بات واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی اعتراض نہیں، وہی الہی کی آپ علیہ السلام نے بھی تابع داری کی، دین بھی مکمل پہنچایا، صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، یہ سارے مسلمان ان کو سچا ماننے والے بھی سچے، بس وہ ایک جدا ہے جو اعتراض کرتا ہے، وہ امت سے جدا ہے۔ وآخر دعوانا